السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج مجھے ایک ویڈیو میسر ہوئی ہے۔ وہ ویڈیو ہے جناب مفتی زبیر رضا صاحب نے اپلوڈ کی، اور اس میں انہوں نے ہم کو چیلنج مناظرہ دیا، ویسے ہی جیسے وہ آج سے لگ بھگ 8 مہینے پہلے جب یہ یوٹیوب پر آ کے ایسے ہی مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، تو ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت مناظرے کا، لیکن ان کے کئی شاگرد بار بار ہم کو پرسنل میں میسیجز کر رہے تھے، فون کر رہے تھے۔ تب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں باہر تھا، اس کے باوجود ان کے ٹارچر کرنے کے، ان کے شاگردوں کی وجہ سے میں گیا، اور وہاں پر ہم نے اسی موضوع پر، جو یہ موضوع پر ہم کو چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نامتا ہے، تو اس وقت پر ہماری گفتگو ہوئی لگ بھگ 1 گھنٹہ 45 منٹ ہم ان سے گفتگو کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس بات کو اقرار کر لیا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ مان چکے اس بات کو، پھر اب کس بات کا ڈیبیٹ ہے، اب کس بات کا مناظرہ ہے؟ ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جگہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے۔ جب انہوں نے مان لیا اس بات کو جو 8 مہینے پہلے کہا کہ بھئی اس کا انکار کون کرے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، پہلے یہ تو اس بات کا انکار کر دے، اب دوبارہ وہ آڈیو بنا کے اس بات کا انکار کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کریں، اس کے بعد میں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مناظرے کو یا ان کے چیلنج کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے ان کا چیلنج کرنے کا، یہ کون سا طریقہ ہے مناظرہ کرنے کا؟ بھائی یہ جو کہتے ہیں ویڈیو میں کہ میں کل آ رہا ہوں، آپ لوگ آ جاؤ، یہ ٹائم پہ میں رہوں گا، کیا سب آپ کی طرح آپ کو بھی اگر وہ دن اگر آپ کو ملا تو آپ بھی کئی مصروفیت کو چھوڑ کے آئے، تو ہمارے پاس بھی کئی مصروفیت ہے، آپ کا یہ کہنا کہ نہیں آؤ، اور اگر ہم دوبارہ آئیں گے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے پاس آنا ہے۔ آخری مرتبہ جب ہماری 9 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے جو ڈیبیٹ یا جو مناظرہ ہمارا ہوا تھا آپ کے ساتھ، تو ہم آپ کے چینل پر آئے تھے۔ آج اگر ہوگا، اگلی بار جب کبھی بھی مناظرہ ہوگا، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے، ہمارے چینل پر آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دعویٰ ہوگا، اس کے بعد جواب دعویٰ بھی ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو ہوگی، ٹھیک؟ تو ہماری گفتگو میں ہم نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت سے اور اجماع اہل سنت سے ہم نے ثابت کیا ہمارے عقیدے کو، تو ان کو ماننا پڑا اس عقیدے کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، اس بات کا انکار کون کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ پھر اب یہ طرف پھر اس وقت پر انہوں نے کوئی دلائل نہیں دیے، جبکہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا پہلے ہی جب ہم نے ان کو یہ بات بتا دیا، جب ہم لائیو یوٹیوب پر ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو جب ہم نے بتا دیا کہ بھائی آپ تیاری کر کے آئیے، اس موضوع پر آپ تیار نہیں ہیں، آپ تیاری کریے، یہ لائیو کو آپ بند کر دیجیے، تو انہوں نے نہیں سنی۔ انہوں نے 2 مرتبہ میں نے ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے نہیں سنا۔ ایک کام کریے، اس کو رکا دیجیے، بہتر یہی ہے، ورنہ پھر آپ کی ذلت ہوگی۔ آپ تیاری کر کے آئیے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو موقع دے رہا ہوں 2 دن کا یا 1 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، 1 ہفتے کا، کیونکہ میری کو اس کے اوپر تیاری ہے، اس لیے پہلے ہی آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو روک دو۔ بھلائی اسی میں ہے آپ کی کہ آپ تیاری کر کے آئیے، کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ بھئی آپ کا عقیدہ معتزلہ کا ہے، ابھی کیا چاہیے، آپ کی تو شکست ہو چکی ہے۔ اور جو صحیح عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہم کو پوچھو، صحیح عقیدہ جو اہل سنت اہل حدیث کا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، نہ ہم کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم کوئی تعویل کریں گے، سمجھے؟ اس کے اوپر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا، تو یہ عقیدے کو چھوڑ کے آپ منطق کیوں لگا رہے ہو؟ لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی دلائل نہیں دی، اور یہ انہوں نے خود اقرار کر لیا اس بات کو۔ آپ سن سکتے ہیں یہ ان کی ویڈیو میں، یہ جو کل انہوں نے ریلیز کی ہے، یا اس کے اندر آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے کوئی نقلی دلائل نہیں دی، بلکہ عقلی دلائل دی ہے۔ عقلی دلائل دیتے ہیں آپ، نقلی دلائل ہے ہی نہیں۔ خیر، انہوں نے خود بولنا، مقصد ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ انہوں نے دلیل نہیں دی۔ ہم بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عقیدے کی تمہارے پاس کوئی کتاب و سنت سے دلیل نہیں۔ میں نے دلائل عقلیہ کی روشنی میں اس کی زبردست دھلائی کی اور اپنا عقیدہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ تو خیر، انہوں نے خود اس بات کو اقرار کر لیا۔ آگے اگر یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم آگے آپ کو ثابت کریں گے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اہل سنت سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اہل سنت والجماعت کے اجماع سے ہم ثابت کریں گے اس کو۔ اور ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ تاریخ میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے نا، ان میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا، کئی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر۔ وہ کون کون تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ دلائل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اقرار بھی کریں گے، اللہ نے چاہا تو، اور کئی لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ۔